السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت صدر گرامی، دور و قریب سے ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان اور سامعین، یہ ہمارے لیے ایک عید کی طرح ہے۔ ہمارا یہ اجلاس عید کی طرح ہے، اور میں خصوصی طور پہ اہل دہلی اور پاس پڑوس کے جو ہمارے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ عید کا دن ہے، ذرا آ کے یہاں مل ساقی، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ یہ ایسے پروگرام بار بار نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں اپنے دلوں کی قدرتوں کو نکال کر اگر کوئی بات ہے تو یہاں پر حاضر ہونا۔ ہمارے یہاں تو نماز فاضل کی موجودگی میں مفضول بھی پڑھا سکتا ہے، بڑے کی موجودگی میں چھوٹے کی بھی امامت ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج دنیا جس چیز کی خواہش مند ہے وہ امن و امان، ایک دوسرے کا احترام۔ ہمارے یہاں ایک محدث امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کسی کتے کو بھی حقارت اور اس کی بے عزتی کے لیے کتا نہ کہیے۔ وہ کتا ہے، لیکن کتا اس کی توہین کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں ہمارے نزدیک ماؤں کے درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی دوسرے بیوی کو کہہ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ چھوٹی ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایک یہ جملہ، تمہاری ایک یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ اس کو اگر سمندر کے پانی میں بھی گھول دیا جائے تو وہ سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا چھوٹی ہے۔ تو یہ ہے احترام انسانیت۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ ایک پیغام لے کر کے جائیں، اور یہ جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے صدر گرامی اور ان کی ٹیم نے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ایک مرکز پہ سمٹ آیا جہان آرزو، کثرت مہوم سے جب دل پریشان ہو گیا۔ آج کی پریشانیوں کو دیکھ کر کہ کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، ہر قوم یا ہر ملت کے لوگ دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی بستی نہیں۔ حیوان بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں آج انسانیت کی وہ قدر نہیں رہ گئی ہے جتنی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ وہ زمانہ لٹ گیا کہ جب غلامی کا دور تھا اور دو مالک اپنے دو غلاموں کو تلوار دے کر کے میدان میں اتار دیتے تھے، اور پوری آبادی بیٹھ کر کے تماشا دیکھتی تھی کہ اس میں کون کس کو قتل کر دیتا ہے۔ ہمارا اسلام آیا، وہ غلامی کو ختم کیا، اور غلام کے بارے میں کہا کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور ان سے اتنا کام نہ لو کہ جو وہ نہ کر سکیں۔ اگر کوئی مشکل کام ان کو دے رہے ہو تو تم بھی اس میں شریک ہو کر کے ان کی مدد کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اور آپ کا پیغام ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ اس مبارک مجلس میں شرکت کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھنا چاہیے، اور میں تو صدر محترم ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپنے مہمانوں گرامی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت فی جنت منزلا۔ سیر کی پھول چنے، خوب پھرے شاد رہے، ہے دعا باغ باں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔